بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسلام کی تاریخ کی پہلی جنگ، جس میں ایک طرف صرف 313 صحابہ کرام، 70 اونٹ اور صرف 3 گھوڑے اور 6 زریں تھی، یعنی کہ جنگی لباس، اور دوسری طرف کفار کی تعداد 1000 لوگ، 300 گھوڑے، 700 اونٹ تھے۔ مگر صحابہ کرام کے دل میں اللہ کی محبت اور رسول اللہ کے دین سے محبت کی طاقت اس قدر تھی کہ وہ بے سر و سامان مر مٹنے کے لیے تیار تھے۔ یہاں مولانا آزاد کی ایک بات یاد آ گئی، دنیا میں ہر چیز مر جاتی ہے، پانی ہے، مگر خون شہادت کے ان قطروں کے لیے جو اپنے اندر حیات البحیہ کی روح رکھتے ہیں، کبھی فنا نہیں۔ ناظرین، آج اگر ہم تھوڑی دیر کو یہ سوچیں کہ اس زمانے میں 17 رمضان کو مسلمان کس قدر مشکلات کا شکار تھے، نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ پہننے کا ڈھنگ کا کپڑا، نہ رہنے کا مکان، نہ زندگی گزارنے کے تحفظ کا کوئی سامان، ہر طرف دشمن ان کی طاق میں تھے، کس طرح ان کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ مگر ان حالات میں انہوں نے محض اپنے جذبہ ایمانی کی بنیاد پر اتنی بڑی فوج سے یہ جنگ لڑی اور فتح حاصل کی۔ پھر ایسے خون شہادت کا کیا مرتبہ کہ جس میں لڑنے والوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنودی کو اپنا مرکز عمل سمجھا۔ دنیا کی تاریخ میں لڑائیوں اور جنگوں سے بھری پڑی ہے، لیکن وہ جنگ جس کا مقصد جہاں گیری ہو، نہ اقتدار کا شوق، نہ مال غنیمت جمع کرنے کا لالچ، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، یہ بڑے دل گردہ چاہتی ہے۔ آپ تمام غزوات اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ان میں 2 ہی چیزیں نظر آئیں گی۔ اول جہاد فی سبیل اللہ، دوم اپنی مدافعت۔ اسلام کی پہلی جنگ بدر بھی مسلمانوں نے اپنی مدافعت میں مشرکین مکہ سے لڑی تھی۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری جمعہ کے دن کفار مکہ اور اہل ایمان کے درمیان بدر کے مقام پر معرکہ ہوا۔ یہ ایک گاؤں کا نام ہے جہاں ہر سال میلہ لگتا تھا۔ یہ مقام شام سے مدینہ جانے کے دشوار راستے سے ہو کر گزرتا ہے۔ مکہ کے تجارتی قافلے یہاں سے ہو کر گزرتے تھے۔ قریش کے تجارتی قافلہ سے حضرت عبداللہ کی جھڑپ ہو گئی، جس میں قریش کے ایک رئیس اعظم کا بیٹا قتل ہوا اور 2 گرفتار ہوئے۔ اس واقعے نے قریش کو مشتعل کر دیا، نیز انہیں اطلاع ملی کہ ان کے تجارتی قافلے پر مسلمان حملہ کرنے والے ہیں۔ ادھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب باتوں کا پتہ چلا تو انہیں بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے اس کا خون بہا ادا کر دیا اور قیدیوں کو رہا کر دیا۔ مگر قریش جو کہ مسلمانوں کی ہجرت اور ان کی بڑھتی ہوئی تعداد سے سخت خائف تھے اور موقع کی تلاش میں تھے کہ کس طرح ان کو شدید نقصان پہنچایا جا سکے، وہ سنہری موقع کو ہاتھ سے کیسے جانے دیتے۔ کفار قریش کو بدر کے مقام پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ تجارتی قافلہ بحفاظت مکہ پہنچ چکا ہے، تو کئی سرداروں نے مشورہ دیا کہ اب لڑنا ضروری نہیں، لیکن ابو جہل نہ مانا اور فوج آگے بڑھی۔ قریش چونکہ پہلے پہنچ چکے تھے، اس لیے انہوں نے مناسب جگہوں پر قبضہ کر لیا۔ بخالف مسلمانوں کی طرف کوئی چشمہ اور کنواں نہ تھا، زمین ایسی ریتلی تھی کہ اونٹوں کے پاؤں ان میں دھنس جاتے تھے۔ اللہ کی رضا سے بارش ہوئی جس سے گرد جم گئی۔ مسلمانوں نے جا بجا پانی روک کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیے تاکہ وضو اور غسل کے کام آ سکے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد مشرکین کے مقابلے میں انتہائی قلیل تھی۔ مشرکین مکہ کی تعداد جو کہ 1000 تھی، 300 گھوڑے اور 800 اونٹ تھے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 313، 70 اونٹ اور صرف 3 گھوڑوں پر مشتمل تھی۔ مگر ان صحابہ کرام کے دل جذبہ ایمانی کی طاقت سے مالا مال تھے۔ انہوں نے اپنے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا بھروسہ تھا۔ محترم ناظرین، لشکر اسلام کا یہ قافلہ 16 رمضان المبارک کو بدر کے مقام پر پہنچا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ایک خاص جگہ ہاتھ رکھتے اور فرماتے کہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے۔ حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام فرماتے ہیں، دوسرے روز جب جنگ ختم ہوئی تو ہم نے نشانات کی جگہ کو دیکھا، ہر کافر اسی جگہ مرا پڑا تھا جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانات لگائے تھے۔ اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنگی ہیڈ کوارٹر کے طور پر ایک جھونپڑی بنائی گئی تھی۔ تمام صحابہ کرام نے رات بھر آرام کیا۔ صرف ایک ذات تھی جو رات بھر نماز اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت رکعت امیز لہجے میں دعا فرمائی، یا اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے اسے پورا کر۔ اے اللہ، اگر آج اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہوگی تو زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکعت امیزی دیکھ کر حضرت ابو بکر نے عرض کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے آپ کی یہ دعا ہی کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ کی دعا اور وعدہ کبھی رد نہیں کرے گا۔ دوسرے دن جنگ شروع ہوئی۔
اس جنگ میں زیادہ تر صحابہ کرام اور کفار قریش آپس میں قریبی رشتہ دار تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد ان کے لیے یہ خونی رشتے اللہ کی محبت میں بے معنی ہو گئے۔ اپنے بیٹوں، بھائیوں اور باپ کے خلاف سب فراہ ہوئے۔ صرف ایک رشتہ باقی رہا جو اللہ کی ذات سے تھا۔ اس جنگ میں کافروں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ ابو جہل اور عتبہ جیسے بڑے سرداروں کے قتل کے بعد قریش نے ہار مان لی۔ مسلمانوں نے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ قریش کے بڑے معتبر لوگ گرفتار ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی جا کر خبر لائے کہ ابو سفیان کا کیا حال ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ابو سفیان کی گردن کاٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی۔ جنگ میں مسلمانوں کے 14 صحابہ کرام نے شہادت پائی، جبکہ قریش کے بڑے سرداروں سمیت 80 لوگ مارے گئے اور اسی قدر گرفتار ہوئے۔ اس جنگ کے بعد قریش کا نشہ اتر گیا۔ بدر کی فتح سے مسلمانوں کی قسمت کا پانسا پلٹ گیا۔ اب وہ محض دین اسلام کے مبلغ نہ تھے بلکہ ایک سیاسی طاقت کی حیثیت بھی اختیار کر چکے تھے۔ انہوں نے ظالمانہ قوت کو مٹا کر عدل و انصاف کی سلطنت قائم کرنے کی بنیاد رکھی۔ اس جنگ سے مسلمانوں کے لیے کئی پہلو سے سبق اور نئی راہیں موجود ہیں۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا تو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ دے کر انہیں چھوڑنے کا حکم بھی دیا۔ جو نادار پر پڑھے لکھے تھے ان کو فدیہ کے طور پر 10 بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری دی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ اس معرکہ میں 2 صحابہ کرام جنگ کے لیے آ رہے تھے تو قریش نے ان کو اس وعدہ پر جانے دیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کریں گے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو آپ نے افرادی قوت کی کمی ہونے کے باوجود انہیں جنگ میں حصہ لینے سے روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ اور اپنی بات پر قائم رہنے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔